بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ۔ سورۃ الزمر ہماری شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ الزمر کا جو ایک بہت ہی مرکزی موضوع ہے وہ ہے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا، اخلاص دین۔ بالکل شروع کے اندر ہی انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، ہم نے کتاب تو دی اتار بالکل سچائی کے ساتھ اور حقیقتوں کے ساتھ، اجلی نکھری حقیقتیں۔ اب مطلوب کیا ہے؟ فاعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرنے لگ جا، مخلصا لہ الدین، دین پورے کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اچھا، اگلی آیت پھر اس کو جو ہے نا اس کی ری انفورس کر رہی ہے، الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے تو ہے ہی دین خالص۔ اچھا، تو والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اولیاء، اب آپ کو سورہ ذہن میں ہوگا اولیاء ولایت، اس پہ ہم نے نا میرے خیال ہے 2-3 بار قرآن مجید کے اس مطالعے میں ہم نے وضاحتیں کی۔ اچھا، اللہ کے ما سوا جن لوگوں نے سہارے پکڑے ہوئے ہیں، یا اللہ کے ما سوا ہستیوں کو جنہوں نے اپنا بڑا بنا رکھا ہوا ہے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ان کا کہنا ہے کہ ہم ان کی عبادت بس اس مقصد کے لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمیں قربت دلوا دیں۔ یہ جو ہے نا یہ میڈیٹرز، سارا شرک جو ہے نا، کوئی قوم اتنی بے حیا نہیں ہوئی کہ سرے سے یہ کہہ دے کہ اللہ کے برابر کا کوئی ہے۔ آج تک ہمارے علم میں نہیں آیا جتنی بھی قومیں جو ہے نا وہ پستی کے اندر گری ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے برابر کا کوئی معبود ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ بڑا ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے ان کے ساتھ ڈیل کرو، ان کو کسی تو مطلب یہ سارے کے سارے۔ اور اس وقت بھی مسلمان امت کے اندر جو طرح طرح سے شرک کے راستے کھلتے ہیں وہ یہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بیٹھ گئے ہیں، آ کے اس تک پہنچنا ہے تو ان سے گزرو، اور تو سیدھا ہاتھ اٹھاؤ اور اس سے مانگو۔ مسئلہ کیا ہے؟ انبیاء اسی لیے تو آئے ہیں کہ بندے اور پروردگار کے مابین کے سارے فاصلے ختم کرنے، مٹا دیں۔ بندہ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، تو یہ جو ہے نا یہ بیچ کے چھوٹے چھوٹے، تو فرمایا کہ یہ ان کا یہی کہنا ہے کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان اللہ یحکم بینہم فیما هم فیہ یختلفون۔ اسی بات کا اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کے بیچ فیصلہ کرنے والا ہے، اور جو ایسا صاف اللہ پر جھوٹ بولنے والا ناشکرا ہو، ایسوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اچھا، مشرکین کا ایک بڑا عقیدہ تھا ملائکہ کے بارے میں۔ ملائکہ کو وہ خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ ایک دوسری ملت نصارہ کی تھی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے والی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ایک دلیل جو ہے وہ بڑی سمجھ والی، عقل کو لگنے والی، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، کیونکہ اللہ کے لیے دین کو خالص کرنا توحید مضمون ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ان یتخذ ولدا، کہ کوئی بیٹا اختیار کرے، تو کیا ہوتا؟ لاصطفى مما يخلق ما يشاء، تو اپنی مخلوق میں سے کرتا نا، اپنی مطلب ہے کہ کیونکہ اللہ تو اکیلا ہے، تو اب کسی کو بیٹا بنانا ہے تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو اپنا بیٹا بنائے گا نا، سبحانہ، وہ پاک ہے۔ اچھا، یہ جو ہے نا یہ بات سبحان اللہ، توحید اتنی فطرت کو اور عقل کو لگنے والی بات ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جو مخلوق ہے وہ خدا کیسے ہو جائے؟ اب اس نے اپنا استغفر اللہ معاذ اللہ اگر بیٹا بنانا ہے تو اب کوئی ہے ہی نہیں سوائے یہ کہ مخلوق میں سے کسی کو بنائے، یا یہ ہے کہ کوئی ایسا خدا کہیں سے لایا جائے، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو ایک ہے۔ اچھا، اسی وجہ سے ہم امریکہ میں ہوتے تھے تو بالکل عام جو عیسائیوں کو نا ہم یہی موٹی سی ایک دلیل سمجھاتے تھے، بہت اللہ کا شکر ہے ان کو سمجھ آتی تھی کہ بھئی ہر جو ہے نا کسی کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ اسی کا ہی جو ہے نا وہ شبیہ ہوتا ہے۔ شیر کا بچہ شیر ہوگا، بکری کا بچہ بکری ہوگی، ٹھیک ہے، انسان کا بچہ انسان ہوگا۔ اب تم استغفر اللہ جہالت سے کہتے ہو کہ خدا کا بچہ، خدا کا بیٹا، استغفر اللہ۔
اچھا تو خدا کا بیٹا پھر خدا ہونا چاہیے نا، خدا کا بیٹا خدا ہی ہونا چاہیے۔ اچھا خدا کون ہوتا ہے؟ جو ہمیشہ سے ہو، موٹی سی بات ہے، جو ہمیشہ سے ہو۔ اچھا جب کہا بیٹا تو وہ ہمیشہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بیٹے کو باپ کے بعد ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اگر بیٹا ہے تو وہ خدا نہیں ہو سکتا، اگر خدا ہے تو وہ ہمیشہ سے ہونا چاہیے، وہ بیٹا تو پھر بعد میں ہوتا ہے، تو یا خدا ہو سکتا ہے یا بیٹا ہو سکتا ہے۔ بولو جی کیا اتنی مطلب بالکل، تو اللہ تعالیٰ کو اگر کہیں کرنا تھا تو یہ کام اس کو مخلوق میں سے کرنا تھا، تو مخلوق جو ہے وہ تو مخلوق ہوتی ہے، تو خدا کا بیٹا تو معاذ اللہ خدا ہی ہونا تھا۔ تو اس وجہ سے توحید کی حقیقت اتنی واضح ہے کہ ممکن ہی نہیں سوائے اس ایک ہستی کے کوئی بھی جو ہے لائق عبادت ہو، کسی بھی انداز میں، کسی بھی درجے میں۔ اچھا یہ جو ہے نا دین کو خالص کرنا اللہ کے لیے آگے بھی چل رہا ہے کہ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہو میں صرف اس بات کا مامور کیا گیا ہوں کہ پوری عبادت کو اللہ کے لیے کر دوں اور دین کو اللہ کے لیے خالص کر دوں۔ امرت لان اکون اول المسلمین۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اس چیز سے تم مجھے ہلانا چاہ رہے ہو، تو اگر میں اس سے ہٹ جاؤں تو میں یہ نافرمانی اللہ کی ایسی ہوگی کہ مجھے اللہ کے ہاں شدید عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ قل اللہ اعبد، صاف کہہ دو، دیکھو کیسے ری انفورس ہو رہی ہے یہ بات، قل اللہ اعبد مخلصا لہ دین، کہہ دو میں تو اللہ ہی کی عبادت کروں گا پورے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تم جاؤ جس کی پرستش کرنا چاہتے ہو کرو۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، یہ بتا دو کہ جو گھاٹا کھانے والے ہیں قیامت کا گھاٹا کوئی چھوٹا نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہاں مال نہیں، آپ یہاں پہ بڑے سے بڑا گھاٹا کیا کھاتے ہیں آپ کہ جی آپ کا مال چلا گیا، آپ کی جائیداد ختم ہو گئی۔ خسروا انفسهم، اپنا آپ ہارنا پڑے گا بھائی قیامت کے دن، اپنا آپ گیا، اپنے ہستی پہ آپ کو کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ گئی، جھونک دی گئی دوزخ کے اندر۔ الی ذلک لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے، ومن تحتہم ظلل، اور نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے۔ ذلک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ ہے وہ چیز جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یا عباد فاتقون، میرے بندوں ڈر جاؤ، میرے ڈرانے سے ڈر جاؤ۔ تو یہ ہے شرک کی شناخت۔ آپ ذرا دیکھیں آگے بھی مضمون چل رہا ہے، پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ سورۃ الزمر جو ہے وہ ہے ہی اس بات کا بیان کہ عبادت نام کی چیز جو ہے وہ اللہ کے ماں سوا کسی ہستی کی نہیں ہو سکتی، اور اتنی بڑی بات ہے کہ اسی پر سارا اختلاف، اسی پر جنگیں ہوں گی، اسی پر لڑائیاں ہوں گی، اسی پر ہجرتیں ہو جائیں گی، اسی پر ملک کے بٹوارے ہو جائیں گے۔ وہ اہل ایمان جو ہے وہ اس پورے ملک کو، وطن کو چھوڑ کر ایک اور نیا جہان بسائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے کہ یار چل تو کر جس کی عبادت ہے، تو وہ جی اپنی چھوڑو مت، کسی کو چھیڑو مت، خدا کے بندو کیا کر رہے ہو؟ یہ شرک کے ساتھ تو ہماری ازلی جنگ ہے، نوح علیہ السلام سے لے کر، نوح علیہ السلام سے لے کر سارے جتنے عذابات کی کہانیاں بتائی گئی ہیں وہ ہے ہی اس کی کہ ہم جو ہے نا وہ شرک کے معاملے کو لازماً چھیڑیں گے، اور اس پر ان کو لازماً وعدیں کریں گے، ٹھیک ہے بندوق کی نوک پر کلمہ نہیں پڑھیں گے، یہ درست ہے، ڈانگ سوٹا نہیں اس پر ہم کرتے، الا یہ کہ کسی جہاد کا کوئی میدان سج گیا ہو تو وہ کہانی اور ہے، ورنہ مطلب یہ نہیں ہے۔ البتہ ہے کہ اس سے کم پہ یہ مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہ آج کا زمانہ جو ہے نا، آپ سے عرض کر دیں دلیلیں بھی قرآن حدیث سے ماشاءاللہ وہ دے لیتے ہیں، کرپشن کے خلاف، وہ جی مال لوٹ لیا، پیسہ اڑا لیا، یہ سب سے بڑا جرم نہیں، بہت بڑا جرم ہوگا، سب سے بڑا جرم نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے والی امت کو آج بتانا پڑے گا کہ دنیا میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے، دنیا میں سب سے بڑا جرم کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے برابر کے معبود کھڑے کیے جانا، ان کے آگے ہاتھ پھیلانا، ان کو سجدے ہونا، اور ان کے در کے طواف ہونا، اور ان سے دعائیں ہونا، اور ان سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کی درخواستیں ہونا، یہ دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے۔ قرآن مجید میں آپ جتنا پڑھتے ہیں، جتنی پکڑ آئی، جتنے عذاب آئے، صرف اس ایک مسئلے پہ آئے، اور جتنے رسول آئے۔ تو یہ جو ہے نا سورۃ الزمر کے مطلب اس لحاظ سے توحید کا ایک بہت ہی زوردار بیان ہے، اور اس میں جو ہے وہ آگے بھی کچھ باتیں جو ہیں وہ شیئر کرنے کی ہیں۔
وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ایک اللہ کی عبادت ہوتی ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں کو جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، وہ ان چھوٹی چھوٹی ہستیوں کے اگر قصے چھیڑ دیں، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، دل پر ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ یعنی بدقسمتی ہے، بدقسمتی مطلب یہ جو ہیں آپ مطلب دیکھیں گے کہ نا وہ چھوٹی چھوٹے جو ہے نا وہ معبود ہیں، ان کے لیے غیرت میں آتے ہیں، ان کے لیے جوش میں آتے ہیں۔ اچھا اللہ کے لیے غیرت میں آنا، اللہ کے لیے جوش میں آنا آپ کو الا ماشاء اللہ کسی کے ہاں نہیں ملے گا۔ مطلب بعض نے کہا کہ یہ کسی آج کل کیونکہ نیشنلزم کا دور ہے، ایک تو ہیومنزم کی ہم نے بات کی تھی کہ بھئی یہ جو ہے نا کرپشن اور پیسہ لوٹنا، کھا گئے قوم کی دولت کھا گئے، یہ سب سے بڑا جرم۔ میں کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی جرم نہیں ہے یا کوئی مطلب جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا جو ذہن کی ساخت ہوتی ہے وہ نبی کرے گا۔ یہ سب سے بڑی امانت ہے ہمارے پاس، یہ عقل جو ہے اس کی ساخت کرے گا نبی، اپنی شریعت سے، اپنے دین سے، اور اپنے اس دستور سے جس کے مطابق اس نے دنیا کو شریعت پڑھائی اور دنیا کو شریعت سکھائی۔ اب اس میں جو ہے سب سے بڑا جرم کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہیومنسٹ ایک تصور چل رہا ہے، تو اس میں جو انسان دیوتا کے حق میں جرم ہوگا وہی سب سے بڑا ہوگا نا، انسان خدا ہے اس کے ہاں۔ تو اس وجہ سے انسان کے حق میں کیا ہے کہ جی قومی دولت لوٹنا، جو پورے قوم کی جو تھی، کوئی مال تھا، کوئی دولت تھی، کسی نے لوٹا تو وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہم نے کہا کہ جس نے جو گناہ سب سے بڑا کیا ہے وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی نے شرک کیا ہے۔ اچھا تو پھر نیشنلزم کی بات ہے، کہہ دیں گے آج کل کے ان ملکوں میں کسی بھی ملک کی قومی شخصیت کو گالی آپ دے کر دکھائیں، اس کی شان میں گستاخی کر کے دکھائیں، لوگوں کے جو ہے نا جھاگ نکل آئے گی منہ سے، اور جناب آنکھیں سرخ ہو جائیں گی اور غصے سے بےحال ہو جائیں گے، اخبار چیخ پڑیں گے، ٹی وی اور جناب وہ سارا کچھ چیخ پڑیں گے کہ جی کسی ہستی کے حق میں کسی نے کوئی گستاخی کی ہے۔ اچھا رب العزت کے معاملے میں کسی نے کیا کہا ہے، شرک روزانہ ہی ہوتا ہے۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ قریب ہے کہ آسمان گر پڑیں، زمین شق ہو جائے، اور جو ہے وہ پہاڑ ڈھہ جائیں، اس وجہ سے کسی نے کہا ہے کہ خدا کا بیٹا۔ تو اب ذرا یہ تصور کریں کہ ہمارے ذہنوں کی ساخت جو ہے وہ بدلی کیسے جا رہی ہے اس وقت۔ اچھا پھر فرمایا کہ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، ان کو کہے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کے تمہارے کہنے پہ عبادت کروں، ایھا الجاہلون، اے جاہل لوگ۔ اب ذرا تصور کرتے ہیں، مطلب قرآن مجید مطلب ادب کا مرقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اعلیٰ اخلاق والے ہیں۔ اللہ نبی کو کیا کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ اے جاہلو، کیا خدا کے علاوہ کوئی اور معبود دیکھا جائے؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، صاف وحی کی گئی ہے تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے جو نبی آئے ہیں ان کو بھی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے شرک کر لیا تو تیرا سارا عمل غارت ہو جائے گا۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو صاف گھاٹا کھانے والوں میں سے ہوگا۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، صرف ایک اللہ کی عبادت کر، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اس کے شکر گزاروں میں سے ہو جا۔ اچھا بات یہ ہے کہ اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ مطلب یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا تمہاری توجہ لے کیسے لیتے ہیں، تمہاری امیدیں لگ کیسے جاتی ہیں، ان کے لیے ایسی ایسی غیرت میں تم آ کیسے جاتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ تو فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اصل میں اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی، جانا نہیں ہے کتنی بڑی طاقت کا مالک ہے۔ ایک نظر اٹھائی ہوتی ہے اس آسمان اور زمین پر تو پتہ چلتا کہ وہ کون ہے، پھر اس کے سامنے مطلب ان کا کچھ بنایا ہے، انہوں نے کچھ کیا ہے انہوں نے خدا کے مقابلے پر، تو اتنا توحید اتنی واضح دلیل ہے، اور آپ سے آپ دلیل ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اصل میں انہوں نے اللہ کی قدر پہچانی نہیں ہے جو کہ اس کا حق ہے۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم، حال یہ ہوگا کہ پوری زمین اس کی مٹھی ہوگی، ایک مٹھی میں ہوگی، یوم القیامت، قیامت کے دن، والسماوات مطویات بیمینہ، اور سارے کے سامان آسمان جو ہیں سارے لپیٹ کر اس کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بہت بلند ہے
ان چیزوں سے جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اسی کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ یہی جو ہے نا مقام قرآن مجید کا بیان کر رہے تھے، خطبہ دے رہے ہوئے ممبر پر کھڑے ہو کر، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جو ہے نا وہ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے داہنے ہاتھ میں لے لے گا، پھر ان کو لرزائے گا اور پھر کہے گا کہ این الجبارون، کہاں ہیں دنیا کے جبار جو بڑے بنے پھرتے تھے؟ ہمیں تو نظر خدا استغفر اللہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ این الجبارون، کہاں ہیں دنیا میں جو جبار بنے ہوئے تھے؟ این المتکبرون، کہاں ہیں سرکش بدماش طاغوت جو خدا کے سامنے جو ہے نا تکبر کرتے تھے؟ چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ انہوں نے اپنی اپنی جو ہیں وہ امپائرز بنائی ہوئی تھیں۔ این الجبارون این المتکبرون۔ تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے تھے، صحابی کہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لرز رہے تھے یوں، اور کہتے ہیں اتنا لرز رہے تھے کہ ہمیں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے گر نہ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک حال اس وقت جو ہے نا وہ طاری تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جبروت۔ اصل میں بات جو ہے نا وہ یہ نہیں کہ توحید محض ایک کوئی اسٹیٹمنٹ سی ہے، کوئی موقف سا ہے، کوئی ایسا ہے، بلکہ اصل میں یہ ہے کہ توحید دراصل خدا کو اس کی عظمت کے ساتھ پہچاننے کا معاملہ ہے۔ اچھا آپ ذرا یہ تصور کریں، خدا کو اس کی بڑائی، اس کی طاقت کے ساتھ پہچاننا کہ جو ساری کائنات کو لرزائے گا قیامت کے روز، اور ساری اور حتیٰ کہ دوسری میں آتا ہے اگلی اس سے صورت جو ہے اگلی صورت مومن ہے، اس میں بھی ہے کہ لمن الملک اليوم، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کہاں کس کی ہے بادشاہی، بول ہو کوئی تو بولے، کوئی ہے ہی نہیں، خود ہی فرمائے گا کہ للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے جو واحد ہے جو قہار ہے۔ اچھا تو یہ جو ہے نا مطلب توحید کا سورۃ زمر شروع سے لے کر آخر تک تو یہ ہے کہ دین کو، اور یہاں پر دین سے بھی مراد سورۃ جو ہے وہ یونس میں بھی اس کا بیان ہوا ہے، سورۃ لقمان کے اندر بھی اس کا بیان ہوا ہے کہ جب یہ کشتی پہ چڑھتے ہیں، اچھا پھر این بیچ سمندر کے پتہ نہیں سینکڑوں یا ہزاروں میل دور ساحل سے ہے اور بہت گہرا سمندر ہوتا ہے، موجیں چڑھ گئی ہیں یا خدایا اور کشتی ڈول رہی ہے، تو اس وقت جو ہے نا پھر یہ پکارنے لگتے ہیں کہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دین کو، بندگی کو امید رکھنا۔ تو دین کیا ہے؟ بنیادی طور پر کسی کے آگے پست ہو جانا، سب کچھ اس کا مان لینا۔ اچھا تو یہ جو کیفیت ہے دعا کے اندر، پھر یہ اس وقت ایک اللہ کو اس طریقے سے واسطے دے دے کر پکارتے ہیں۔ تو یہاں پہ مخلصین لہ الدین، تو یہ ہے مشرک ویسے، لیکن اس وقت سارے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، ایک سچا خدا اس وقت جو ہے نا وہ ان کے لیے ہوتا ہے کہ جس سے یہ دعائیں مانگتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا دین کس سے مراد سب سے زیادہ دعا، سجدہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عبادت کا شرک ہے وہ سب سے پہلے اس میں مقصود ہے۔ سورۃ مومن جو ہے اس کے اندر بھی دین کو خالص کرنے کا مضمون چل رہا ہے۔ یہ یہاں پر آیت آتی ہے کہ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، تم بس یوں کرو کہ پورے دین کو، کیونکہ وہ تو کرتے ہیں صرف جب ان کی کشتی ڈولتی ہے، تم صبح و شام ہمیشہ کے لیے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہو۔ تو یہی فرق ہے، کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ توحید راز ہے، یہ راز کہتے ہیں حتیٰ کہ فرعون کو بھی پتہ تھا، اور فرعون کا بھی قصہ جو ہے وہ اس صورت میں پھر خاصی طوالت کے ساتھ آ رہا ہے۔ کہتے ہیں فرعون کو بھی پتہ تھا اس راز کا کہ جب مشکل میں پڑ جاؤ تو ایک اللہ کو پکار لو۔ تو یہ وجہ ہے کہتے ہیں کہ جب وہ واقعتاً اس مصیبت میں پڑ گیا، جب وہ غرق ہو رہا تھا قلزم میں، تو اس نے جو ہے نا اللہ کو توحید کا واسطہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ مطلب بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو کہا کہ اس کا منہ کے اندر کیچڑ یہ جو ہے نا یہ مجھے توحید کے واسطے دینا۔ بعض نے کہا کہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت توحید کا واسطہ دیا گیا جو ہے نا اس کو رد نہیں کرتا ہے۔ اچھا تو پتہ یہ بھی تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ کرتے ہیں اس وقت جب ان کی کشتیاں ڈولتی ہیں، ٹھیک ہے، جب ان کے حالات برے ہوتے ہیں۔ اور ہم کون ہیں؟ کل آپ کو سورۃ یونس کا وہ ہوا ہے، یونس علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ یہ نہیں کہ یونس علیہ السلام نے صرف وہیں پہ، یونس علیہ السلام اصلاً اللہ ہی کو پکارنے والے ہیں،
اب جو ہے وہ اس کی بہت خاص ضرورت پڑ گئی ہے. تو اب تو اہل علم نے بھی کہا کہ یعنی کہ جب ایسا بندہ جو صرف اللہ کو پکارنے والا ہے اور کثرت سے اللہ سے دعائیں کرتا ہے، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب اس پہ وہ کوئی وقت آتا ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ آواز جانی جانی لگتی ہے، یہ تو ہمیشہ اللہ کو پکارتا ہے. جبکہ وہ بندہ جس نے کبھی نہیں پکارا، وقت پڑا تو اب اس نے پکارا ہے تو اس کے وہ یہ کون ہے بھئی، ابھی پکارنے لگا ہے. تو یہ فرق ہے ہم میں اور مشرکین میں. مشرک بھی کسی وقت توحید پہ آ جاتے ہیں، پوائنٹ یہ ہے، مشرک بھی کسی وقت توحید پر آ جاتے ہیں. ہمارا اور ان کا فرق کیا ہے؟ ہم ہمیشہ توحید پر رہتے ہیں. ہم مطلب ہے کہ حتیٰ کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ اللہ سے دعا کرنے سے کچھ نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ بندے کی آزمائش ہوتی ہے. بسا اوقات اللہ لمبا کر دیتا ہے. زکریا علیہ السلام کا قصہ اللہ نے ہمیں سنایا ہے، نبی ہے، وہ پتہ نہیں کتنی دیر، کتنے سالوں تک وہ کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کا معاملہ لیٹ کیا. ایوب کا قصہ سنا ہے. تو یہ بات یہ ہے کہ اللہ کو حکم تھوڑی دینا ہے. اللہ سے جب دعا کرنی ہے تو اللہ کو حکم تھوڑی دینا ہے کہ جی یہ درخواست کرنی ہے نا، اس کی مرضی ہے دے نہ دے. اور توحید کیا ہے کہ سب سے پہلے اس کی مرضی کو حق جانے کہ جو اس کی مرضی وہ کرے، یہ خدا ہوتا ہے. اچھا تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بسا اوقات لیٹ کر دیتا ہے. اچھا اگر بظاہر آپ کو نہیں بھی مل رہا کسی وجہ سے تو بھی دینے والا صرف وہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور اگر کہیں مل بھی رہا ہو نا، واقعتاً بھی مل رہا ہو اس کے بعد، تو بھاڑ میں جائے، مجھے نہیں چاہیے خدایا، چاہیے تو صرف تجھ سے چاہیے. تو یہ ہے توحید کا فرق، ہماری توحید کا اور مشرکین کی توحید کا. تو وہ بھی آتے ہیں توحید پہ، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ وہ وقت کے وقت آتے ہیں اور ضرورت پڑنے پہ آتے ہیں. اور ہماری جو ہے نا وہ ہر وقت ہی ہمیں ہمارا رب جو ہے وہ ہماری ضرورت ہوتا ہے. اچھا تو یہ مضمون تو اس صورت کے اندر بھی چل رہا ہے، لیکن ایک مضمون جو ہے وہ سورۃ مومن کے اندر ہے، وہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، جو اللہ کی آیت میں کج بحثی کرتے ہیں. یہ کج بحثی آپ جانتے ہیں. اچھا ان کے بارے میں بالکل شروع میں بتایا کہ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیتوں میں کج بحثی نہیں کریں گے سوائے بالکل کھلے کھلے کافروں کے. اچھا تو یہ ایک خلقت ہے، چلے کسی وجہ سے ایمان نہیں بھی ہے تو یہ نہیں ہے کہ دم مار کے تو انبیاء کے ساتھ جو ہے نا وہ زور آزمائی کریں گے، انبیاء کو جھوٹا کہہ رہے ہوں گے، انبیاء پر جو ہے نا وہ طعن و تشنیع کر رہے ہوں گے. یہ کون کرتے ہیں؟ اچھا آج بھی کیونکہ یہ تھوڑا سا مطلب اہم سی بات ہے کہ دراصل جب سے گلوبلائزیشن ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انسانوں تک پہنچنا اصل میں ایک اور فیز کے اندر چلا گیا. مطلب بات یہ تھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پکار ہے انسانیت کے لیے، ایک وقت تھا کہ کون جا کر وہ مطلب برطانیہ کے دیہات میں کون بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام. تو یہ ہے کہ وہ اس سطح پر نہیں جا رہا تھا. اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پورے بر اعظموں کو خطاب کر رہی ہے. قرآن مجید کا اتنے زیادہ ٹرانسلیشن ہو گئے، اب تقریباً کوئی زبان نہیں رہ گئی ہوگی جس کے اندر قرآن مجید کے ترجمے نہ ہوں، حتیٰ کہ احادیث کے ترجمے ہوئے پڑے ہیں. اچھا اس وجہ سے بہت سارا، تو یہ ایک نیا فیز ہے جس کو آپ گلوبلائزیشن کہتے ہیں. تو گلوبلائزیشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہر جگہ پہنچ رہی ہے. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ ہر طریقے سے کوشش یہ کرنی ہے کہ نبی کو جھوٹا ثابت کریں. مطلب حتیٰ کہ مطلب یہ ایک ایسے چھوٹی سی مطلب آج سے نا 15 سال پہلے یہ سبحان اللہ وہ باقاعدہ دلیل دے رہا ہے کہ اسلام جھوٹا ہے، استغفر اللہ. اچھا کہتا ہے کہ یہ جو روزہ رکھنے کا اس کے اندر حکم ہے، کہتا ہے کہ مطلب بالکل ڈیفینیٹ ہے طب کے اندر کہ روزہ جو ہے، کیونکہ اتنا لمبا جو ہے نا وہ انسان کی پروٹین جو ہے وہ موقوف ہو جاتی ہے، اور جناب وہ جس وقت انسان کے جسم میں پروٹین پوری نہ ہو تو اس وقت جو ہے نا پھر جسم جو ہے نا وہ آنکھوں کی پروٹین اور پتہ نہیں دل کی اور کہاں کی جو ہے نا وہ لیتا ہے تو اپنا گزارا کرتا ہے. اس وجہ سے انسانی قوا جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہ طب کا اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ جو ہے نا یہ روزہ جو ہے
یہ انسانیت کے لیے تباہ کن ہے اور ان کا جو ہے نا دین ان کو روزے رکھواتا ہے. سبحان اللہ. ابھی یہ کوئی میرا خیال ہے چند مہینوں کی بات ہے، پتہ نہیں کون سا جاپان کا کوئی سائنٹسٹ ہے، اس نے کہتے ہیں کہ وہ نوبل پرائز اس پہ لیا ہے کہ فاسٹنگ جو ہے، ظاہر وہ تو دین کا مسئلہ نہیں، وہ تو اور ہم تو اس کے کہنے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، پوائنٹ یہ نہیں ہے، لیکن کہنے کا وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا فاسٹنگ جو ہے پانی اور کھانے سے خاصا عرصہ پرہیز کرنے سے اتنا زیادہ ڈی این اے صاف ہوتا ہے اور جسم کی اتنی ریپیئر ہوتی ہے کہ کہتا ہے کہ بلکہ کینسر کا جو ہے نا اور جو امکان ہے وہ خاصی حد تک جسم کے اندر ختم ہو جاتا ہے. حتیٰ کہتے ہیں جس کو اندیشہ ہوگا کینسر ہوگا اس کو روزے رکھوائے. یہ بھی 15 سال کے اندر جو ہے نا وہ ایک آگے اچھا تو آگے. تو بات یہ ہے کہ اچھا یہ ڈھونڈ رہے ہیں فزکس کے اندر، ڈھونڈ رہے ہیں طب کے اندر، ڈھونڈ رہے ہیں کہاں پہ کہ کوئی نہ کوئی دلیل لا کر بالکل کلیئر حجت قائم کر دی جائے کہ دین جھوٹا ہے. مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو پتہ نہیں تھا، یہ تو جہالت کی بات ہے. اچھا تو دین کو جہالت کی فرمایا کہ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا. ٹھیک ہے بھئی، کفر کسی نے کرنا تھا تو بیٹھا رہے. بات یہ ہے کہ ہم پر تو آئی ہے کتاب، ابھی آگے بھی آ رہا ہے کہ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان. بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اتری ہے کتاب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ماننے والے ہیں ان پر تو ایک کتاب اتری ہوئی ہے. اچھا اس کے اندر وہ آیتیں پڑھتے ہیں، ان پر ان کا ایمان ہے اور اس کی بنیاد پر وہ لڑ رہے ہیں. تم پر کوئی کتاب اتری ہوئی ہے جو اتنے گرم ہو رہے ہو، اتنے دھڑلے کے ساتھ رد کر رہے ہو، اتنا کوئی کبھی نیریٹو تم سمجھتے ہو الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان. کوئی سلطان، کوئی دلیل، کوئی کتاب، کوئی آسمانی وحی کوئی ان کے پاس کوئی ایسی ہے کہ جس کی بنیاد پر ان کو اپنے سچا ہونے پہ اتنا وثوق ہے. بھئی تمہاری تو سٹیٹمنٹس روز بدلتی ہیں، تمہارا تو جو کوئی نیریٹو ہے یا تمہارا جو سٹینس ہے جس کی بنیاد صرف عقل پر ہے، سبحان اللہ یہ جو عقل دیوتا ہے روز نئی بات کرتا ہے. یہ مطلب وہ ارسطو کا جو فلسفہ ہے، وہ جو اتنا بڑا ارسطو کا فلسفہ، اس وقت کا جو فلسفہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے، کہتے ہیں ارسطو کا فلسفہ ان کے آگے رکھیں، یہ ہنستے ہیں اس پہ. سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے یہ ارسطو کا فلسفہ وہ ہے کہ جب ہم پر حملہ آور ہوئے تھے، ان کی کتابوں کے ترجمے ہوئے، ہمارے کچھ لوگ جو ہے نا بڑے بڑے ذہین تھے، ان کی کتابوں پڑھ کے جناب وہ ہمارے ساتھ بحث کرنے لگے. اتنا بڑا فتنہ ہوا، امام احمد بن حنبل کو کوڑے بھی لگے. وہ سارا کیا تھا وہ فلسفے کا. اچھا اب وہی فلسفہ ان کو بتاؤ، ان پر ہاں ان کے کہہ کے ہوتے ہیں کہ تبھی تو بالکل بکواس ہے، ہمارا فلسفہ تو بہت آگے چلا گیا. اچھا تو اس کا بھی امکان ہے کہ جو تم سمجھتے ہو کہ اچھا ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں، صرف جو ہے 50 سال میں وہ اور آ جائیں اور تم پر ہاں کریں، تمہارے جو ہے نا ریکارڈ لگائیں کہ اچھا یہ تو بالکل فضول بات تھی، اب ہم اتنا آگے بڑھ گئے. تو بھائی صاحب یہ عقل دیوتا تو روز اپنی پوزیشن بدلتا ہے. یہ کہیں ایک جگہ کھڑا ہو تو چلے ہم کہیں گے اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو ہم پر تو آئی ہے وہی، ہم نے تو اس پر ایمان رکھا ہے. تو تمہارے پاس کیا ہے؟ تو یہ جو مضمون ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کج بحثیاں کرنا اور ہر حال میں اس کو جو ہے نا جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرنا، تو ان کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کہ اصل میں ہر قوم جس کو ہم نے تباہ کیا ہے اس نے یہی کوشش کی تھی. کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم وہمت کل امت برسولہم. نوح سے لے کر جتنے یہ جو ہے نا کافروں کے جتھے رہے ہیں، سب نے یہ کوشش کی کہ ایک تو جو ہے نا رسول کو نقصان پہنچائیں، وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق، اور انہوں نے باطل کی بنیاد پر کچھ بحثیاں کیں تاکہ کسی طریقے سے حق کو وہ مات دے دیں. اچھا یہی جو ہے وہ آگے بھی چل رہا ہے. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ. دیکھا ہے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے معاملے میں کچھ بحثیاں کر رہے ہیں. یہ خاص طور پر اس وجہ سے تھوڑی سی اہم ہوگی کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ اس وقت آپ کو جتنا زیادہ یہ سوشل میڈیا پر یا گلوبل جتنے فورمز کوئی ہیں ان پر سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ واضح دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک طبقے کا، تاکہ اب مسلمان معاشروں کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو مختلف طریقوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا تو سورت کے آخر میں بھی یہ ذکر ہوا ہے کہ
فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، جب کبھی رسول ان کے پاس آئے، فرحوا بما عندهم من العلم، وہ سمجھتے تھے کہ علم تو ہمارے پاس ہے، علم، فلسفہ، دانائی، لائبریریاں، کتابیں، سارا کچھ ان کا ہے، تو یہ رسول کے پاس کیا ہے؟ تو رسول کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو کچھ نہیں ہے، ہماری جو تہذیب نے جتنی ترقی کی ہے اور ہمارے ہاں جو علوم اور فنون جو ہیں جتنا کمال ہے، تو وہ اس پر اتراتے تھے جب رسول آ کر اپنی دعوت ان کو پیش کرتا تھا۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ، جب عذاب ہی آ جاتا تھا اس وقت مانتے تھے کہ ہاں اللہ سچا ہے، اور جو جن جن ہستیوں کو کس سے ہم امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے تھے وہ کسی ہمارے کام نہیں آ سکی ہیں اللہ رب العزت کے عذاب کے مقابلے پر۔ اس کے بعد صورت حامیم سجدہ آتی ہے۔ ہمارا آج کی گفتگو کچھ زیادہ جو ہے وہ لمبی ہو گئی ہے۔ صورت حامیم سجدہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے استقامت۔ انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ۔ اچھا، یہی بات جو ہے وہ آگے آ رہی ہے، الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دعوت جو ہے اللہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دے دی ہے، بات تو کمال کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پہ صرف سر ہی دھنے جائیں گے اور اس کی جو ہے نا وہ تراویحیں پڑھائی جائیں گی، اس کی جو ہے نا تلاوتیں صرف کی جائیں گی، نہیں، یہ کوئی پوزیشن بھی تو ہے جو آپ کو سوسائٹی میں لینی ہے، اس کی بنیاد پر قوموں کے مقابلے پر لینی ہے۔ تو وہ لوگ جو ہیں جو اس دین کے اوپر ایک پوزیشن لیتے ہیں، اب یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، ہر بندہ دیکھ لے کہ اس معاملے میں وہ کہاں کھڑا ہے، کہ دین جو ہے کسی محض تلاوت کا نام نہیں ہے، تلاوت ہے، بہت اعلیٰ ہے، دین جو ہے بہت پیاری دل کو لگنے والی باتیں ہیں، ساری بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد یہ ایک معاشرے کے اندر ایک پوزیشن لینا ہے۔ اچھا، تو فرمایا کہ جو لوگ پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، تو تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور ان کے دلوں کو سہارا دیتے ہیں، ان کو ڈھارس بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مضمون جو ہے اس سے باقی بھی جو ہے قرآن مجید کے ذریعے سے یہ جنگ لڑی جائے گی، اور اس استقامت کے لیے بہت بڑا سہارا قرآن مجید ہے، یہ مضمون پھر اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، اور قرآن مجید کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں سورۃ حامیم سجدہ کے اندر آتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔